اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین وانیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عانی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد وقال سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات مومنین کرام، پیغمبر کے قرابت دار، ان کی مودت کو اللہ نے قرآن میں فریضہ قرار دیا ہے۔ رسول اللہ کے قرابت داروں کی مودت کو خداوند عالم نے اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ جن ہستیوں کی مودت اللہ نے واجب کی ہے، ان ہستیوں میں سے ایک ہستی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہستی، اور مومنین خداوند عالم نے رسول اللہ کے قرابت داروں کے سوا کسی اور کی مودت کو نہ واجب قرار دیا ہے اور نہ ہی اجر رسالت کے طور پر طلب فرمایا ہے۔ 7 سفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور 25 رجب آقا کی شہادت کا دن ہے، اور آج کی یہ مجلس اسی آقا کی شہادت کی مناسبت سے برپا کی گئی ہے۔ مومنین کرام، نام مبارک موسیٰ رکھا گیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ بیٹا اتنا محبوب تھا کہ چھٹے امام کا یہ جملہ ہے کہ موسیٰ کاظم کے علاوہ میری کوئی اولاد نہ ہوتی، میری ساری محبت اپنے اس بیٹے کے لیے ہوتی۔ امام علیہ السلام کا نام مبارک موسیٰ علیہ السلام، لیکن آقا کے القاب بہت سارے ہیں۔ معروف لقب ایک آقا کا کاظم، غصے کو پی جانے والا، والکاظمین الغیظ، اپنے غیظ و غضب پر قابو پانے والا۔ ائمہ علیہ السلام کی ولادت اور شہادت کے ایام منانے کا جو ایک فلسفہ ہے،
وہ یہ ہے کہ ہم اس معصوم کی سیرت سے اور تعلیمات سے آشنا ہوں، چونکہ خداوند عالم نے انہیں مقام امامت عطا کیا ہے، منصب امامت عطا کیا ہے، وہ ملت اسلامیہ کے لیے ہادی اور رہبر بن کے آئے ہیں۔ تو ہمیں یہ ایام اس شخصیت کی تعلیمات، اس شخصیت کی سیرت کے بارے میں غور و فکر کرنے اور پھر غور و فکر کے بعد عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ بہت سارے جرائم، جنایات غصے میں ہوتی ہیں، لہذا دین اسلام کی تعلیمات میں اور خصوصاً جس امام کی آج شب شہادت ہے، ان کی تعلیمات میں یہ ہے کہ اپنے غصے پہ قابو پاؤ۔ بہت سارے جرائم اور بہت ساری جنایات ختم ہو جائیں گی اگر انسان اپنے غصے پر قابو پا لے۔ ہمارے امام کاظم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ لقب امام کا اتنا شہرت رکھتا ہے کہ شاید اگر میں یہ کہوں کہ نام سے بھی زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ یعنی عین ممکن ہے آپ کسی شیعہ بچے سے پوچھیں کہ آپ کے ساتویں امام کا نام کیا ہے، تو وہ کہے امام کاظم علیہ السلام، جبکہ یہ کاظم لقب ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے غصے پر قابو پانے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں بھی کظم غیظ والی صفت عطا کرے۔ آقا کے القاب میں اگلا جو لقب ہے وہ باب الحوائج ہے۔ یوں تو آل محمد علیہ السلام کے گھرانے میں سب ہستیاں باب الحوائج ہیں، لیکن چند ہستیوں نے اس لقب باب الحوائج سے زیادہ شہرت پائی ہے۔ مولا عباس علمدار ابو الفضل علیہ السلام نے بھی باب الحوائج کے لقب سے شہرت پائی، اور پھر 14 معصومین میں سے امام کاظم علیہ السلام ہیں جنہوں نے باب الحوائج کے لقب سے شہرت پائی۔ اور آج بھی صرف اہل تشیع نہیں، اہل سنت بھی، حنابلہ، حنبلیوں کا ایک امام کہتا ہے، آقا کی قبر مبارک کے متعلق اس نے اپنے کتاب میں جملہ لکھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے تریاق مجرب، حاجات کے پورا ہونے کے لیے وہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کا بار بار تجربہ کیا گیا ہے۔ حاجات پوری نہیں ہوتی تو آپ باب الحوائج علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں، خدا کے حضور امام کاظم علیہ السلام کو وسیلہ پکڑیں۔ بعض علماء کی ایک تحقیق ہے، یوں تو ہر ہستی باب الحوائج میں نے عرض کیا، لیکن بعض ہستیوں سے جو توسل ہے وہ بعض مخصوص چیزوں کے لیے ہے۔ مثلا سفر میں حفاظت کے لیے اور کامیابی کے لیے امام رضا علیہ السلام کو وسیلہ پکڑو، جسمانی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اور بالخصوص آنکھوں کے امراض، ان میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا توسل اور وسیلہ بہت مجرب ہے۔ جس کو آنکھوں کی کوئی بھی پریشانی ہے، بیماری ہے، دونوں ہاتھ یوں آنکھوں پر رکھ کر اللہم انی اتوسل الیک بموسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں وسیلہ پکڑتا ہوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، ان کے صدقے میں میری اس پریشانی کو، اس تکلیف کو دور فرما دے۔ اور یہ انتہائی مجرب وسیلہ ہے۔
آقا کے القاب میں ایک لقب معروف عبد صالح ہے، عبد صالح۔ دنیا جن کے عبد صالح ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ جب ہارون نے امام کو قید کیا تھا نا بصرہ کے زندان میں، 1 سال کی قید کے بعد، یہ ہارون کا چچا زاد تھا جو بصرہ کا داروغہ تھا، تو اس نے امام کو اپنے زندان میں قید رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اور ہارون سے کہہ دیا تھا میں اس بے گناہ قیدی کو مزید اپنے پاس قید نہیں رکھ سکتا، اور یہ لفظ تاریخ کے کہتا تھا مجھے خطرہ ہے کہیں میں اللہ کے عذاب کی گرفت میں نہ آ جاؤں، میں نے تو اس قیدی سے سوائے خیر اور نیکی کے کچھ نہیں دیکھا، دن اس کا روزے میں گزرتا ہے، رات اللہ کے حضور عبادت میں اس کی شبیں گزرتی ہیں، عبد صالح۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا نا کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت وہی ہوتی ہے دشمن جس کی گواہی دے، دشمن جس کی گواہی۔ دیکھیے یقین کرنا دوستو، آل محمد علیہ السلام پر بے پناہ مظالم ڈھائے گئے۔ چھڑی امام کی حدیث ہے کہ ہم سب کے سب اہل بیت، ائمہ اہل بیت، ہم سب کے سب شہید ہیں، کوئی زہر سے کوئی تلوار سے، سب کے سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں۔ کون سا ظلم ہے جو اہل بیت رسول پر روا نہیں رکھا گیا؟ ایک اہل علم نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا، آل محمد علیہ السلام پر تلواریں اٹھائی گئیں، نیزے اٹھائے گئے، پتھر اٹھائے گئے، لیکن کوئی آل محمد کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا۔ ان کی بے گناہی، ان کی عظمت کردار ہی ان کا قصور ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت میں دشمن کوئی کمزوری نہیں تلاش کر سکا، کوئی نقص نہیں تلاش کر سکا، یہ عظمت کردار ہے، عبد صالح۔ مومنین کرام، امام علیہ السلام کے ارشادات میں سے آج ایک فرمان، یہ کندھے مقرر کے طور پر میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ تفقہوا فی دین اللہ، دین خدا میں سوجھ بوجھ پیدا کرو، اللہ کے دین کو سیکھو، حلال حرام کی تمیز حاصل کرو۔ ان الفقہ مفتاح البصیرہ، یہ فقہ ہے، تفقہ در دین ہے جو بصیرت کی چابی ہے، اور تمام العبادہ، اور تمام عبادت یہ تفقہ در دین ہے۔ والسبب الى المنازل الرفیہ والرتب الجلیلہ فی الدنیا والآخرہ، بلند ترین منزلوں تک پہنچنے کا سبب، ذریعہ اور جلیل مرتبے، ان تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ یہ تفقہ در دین ہے، اور وہ بلند رتبے اور وہ بلند منزلیں دین میں ہوں یا دنیا میں ہوں، ان تک رسائی چاہتے ہو تو دین شناس بنو۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جو بیانیہ دیا تھا، اس میں آغا فلسفی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، زبان گویائے اسلام، اسلام کی بولنے والی زبان، اسلام کی بولنے والی زبان۔ تہران میں رے شہر میں شاہ عبد العظیم علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک ہے، انہی کے حرم کے اندر محمد تقی فلسفی کی قبر مبارک ہے۔ بہت بڑے پائے کے خطیب تھے، میں نے ان کے نا کچھ سنی ہے مجالس، کتابیں بھی ہیں ان کی۔
ان کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ہے، وہ بھی میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صلوات سارے محمد والے محمد کی ذات پہ۔ شاہ کے زمانے میں مطلب انہوں نے بڑا کردار ادا کیا انقلاب ایران کے لیے، قید و بند کی صورتیں بھی دیکھی ہیں اور سارا۔ تو تہران میں کسی مجلس سے آغا فلسفی نے خطاب کیا، اور مجلس پڑھ کے جب منبر سے اترے تو ایک ایرانی آغا فلسفی کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ آغا فلسفی آپ نے مجھے پہچانا؟ اور میں نے نہیں پہچانا۔ اب وہ اپنا تعارف کروا رہا، کہتا ہے آغا فلسفی شاہ کے دور میں اس پولیس افیسر نے آپ کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالا تھا، وہ میں تھا۔ یہ اس نے اپنا تعارف کروا، بھئی یہ ماموریت مجھے دی گئی تھی کہ آپ کو گرفتار کرنے کی۔ کہتا ہے آغا فلسفی ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، میں جب گرفتار کیا تھا اس وقت میں جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، آپ میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ کئی سال پہلے جب میں نے آپ کو گرفتار کیا تھا اس وقت جیسا میں نے آپ کو دیکھا پایا، آپ آج بھی ویسے ہی، اور میں جوانی سے بڑھاپے میں چلا گیا۔ تو آغا فلسفی نے فی البدیہہ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ تو شاہ کا نوکر تھا، میں حسین کا نوکر تھا۔ تو شاہ کا نوکر تھا، میں حضرت ابو عبداللہ الحسین کا نوکر تھا۔ آغا فلسفی نے اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ یہ جو تم نے پولیس رات کے بارے میں سن رکھا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، آپ نے بھی یہ سنا ہے نا پولیس رات کے بارے؟ یہ روایت کی تعبیر ہے، حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں پولیس رات کے بارے، ادق من الشعر احد من السیف، بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز۔ آغا فلسفی فرماتے تھے کہ یہ جو بال سے زیادہ باریک کہا گیا اس سے مراد دین کی باریکی ہے، یہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، اس لیے دین کو سیکھنے سمجھنے پر زور دیا گیا ہے۔ اور وہ فرماتے تھے کہ اچھا آپ مجھے ایمان سے بتائیں اگر واقعاً بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز پولیس رات ہوئی تو پھر ہمارا خیال کیا ہے، وہ ہو جائے گا گزر، وہاں سے ہم گزر جائیں گے اس سے؟ نہیں۔ لیکن انشاءاللہ اس کریم کے کرم پر توقع رکھیے، محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت پر عقیدہ رکھیے۔ محب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ پولیس رات سے ایسے گزرے گا کل برق الخاطف، جیسے بجلی چمکتی۔ بس میرے پیش نظر احادیث ہیں، روایات ہیں، یہ تو چونکہ ایمان ذات مراتب چیز ہے، ایمان میں درجے ہیں، مرتبے ہیں، اللہ گواہ ہے۔ حدیث اہل بیت میں آیا کہ ہر بندہ پولیس رات کی طرف نہیں جائے گا، جو ایمان میں کامل لوگ ہوں گے ان کے لیے جنت سے اڑنے والی سواریاں آئیں گی اور انہیں وہاں سے سوار کریں گے اور اڑ کے جنت پہنچا دیں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ بہرحال بات لمبی نہ کروں، فرمایا یہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، یہ دین کی باریکی مراد ہے۔ فرماتے تھے یہی دنیا پل صراط ہے، یہی دنیا۔ اگر کوئی بندہ اسی دنیا میں نا، ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا، اپنے گریبان میں نگاہ کرو، اپنے گریبان میں جھانکو۔ فرماتے تھے اگر کوئی بندہ دین کے مطابق، دین کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو پولیس رات سے گزر گیا۔
لیکن اگر دین پامال ہو گیا، دین کی حدیں پامال ہو گئیں، دنیا داری رہ گئی، تو پھر سمجھو وہ پل صراط سے نہیں گزر سکا۔ یقین کرنا احباب، ہماری زندگی میں بہت سارے معاملات، بہت سارے رسم و رواج، بہت سارے چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس بات، اس چیز کی، اس کام کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں، اور ہم کر گزرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جی بھی دنیا کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ ہاں، بہلول دانا کے بارے ہے کہ وہ بغداد میں نا چوک میں مجمع لگائے کھڑا تھا، ایک لکڑی کا تنا تھا بڑا سا، وہ کبھی اس سرے کو اٹھاتا، پھر زور لگاتا، وہ دوسرا سرا اٹھے تو وہ اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر یہ چھوڑ دیتا، پھر ادھر سے چلا جاتا، پھر اس کو اٹھا لیتا، پھر یہ نہیں اٹھتا تھا۔ تو کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا میں دنیا داروں کو سمجھا رہا ہوں، ایک سرا دین ہے، ایک سرا دنیا ہے۔ میں دین اٹھاتا ہوں تو دنیا نہیں اٹھائی جاتی، دنیا اٹھاتا ہوں تو دین نہیں اٹھایا جاتا۔ دین، یقین کیجئے خسارے میں ہے وہ انسان جو لوگوں کی رضا کے لیے اللہ کے دین کی حدوں کو پامال کر دے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا اور رسول کو ناراض کر دے، اہل بیت کو ناراض کر دے۔ یہ مجھے بتائیے کیا خیال ہے آج کل جو ہماری شادیاں اور ہمارے فنکشنز اور مخلوط مجمع اور برہنہ سر ہماری بہنیں بیٹیاں اور نیم اریاں ان کے بدن اور بدن نما لباس، کیا خیال ہے یہ خدا اور رسول کی رضا کا سامان ہے؟ کدھر جا رہا ہے معاشرہ؟ یہ بے پردگی، حلال حرام کی پرواہ نہ کرنا، ظلم سے نہ ڈرنا۔ آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں تو میرا خیال ہے ہر بندہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اور اسی آقا نے فرمایا جس کی آج شب شہادت مجلس میں آئے بیٹھے ہو، اسی آقا نے فرمایا من لم یحاسب نفسہ کل یوم فہو لیس منا۔ سرکار کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ہر روز اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو اپنا محاسبہ نہیں کرتا۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ کوئی تمہارا محاسبہ کرے۔ اگر وہ کریم کے تک بات پہنچے گی نا، قرآن میں ہے قیامت کا دن آئے گا، نامہ اعمال بندے کے سامنے دیکھے گا، چیخ اٹھے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ یہ کیسا نامہ عمل ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس میں درج ہے اور بڑی سی بڑی بات بھی اس میں درج ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، مر جانے کے بعد نا، مر جانے کے بعد، یہ تو آپ سنتے رہتے ہو نا کہ سورہ واقعہ میں بھی ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں، جنتیوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور جہنمیوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کسی کو جرت نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ وہ ہاتھ بدل لے، بائیں ہاتھ میں دیا گیا نامہ اعمال وہ دائیں ہاتھ میں پکڑ لے، یہ نہیں ہونا۔ لیکن یہاں ہو سکتا ہے، ابھی فرصت ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی تمہارے پاس وقت ہے، ابھی موت سے پہلے پہلے پروردگار نے تمہیں یہ اختیار دے رکھا ہے کہ ابھی فیصلہ کرو، دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہو نامہ اعمال یا بائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہتے ہو نامہ۔ اب کر سکتے ہو تم، اب کر سکتے ہو، پھر قیامت کے دن نہیں کر سکو گے۔ ابھی توبہ کا دروازہ بھی رب کریم نے کھلا رکھا ہے۔ محاسبہ کرو، ہم کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔
دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو۔ وہ فرماتے تھے کہ دین کے مطابق انسان زندگی گزارنے میں کامیاب ہو گیا تو پل صراط سے گزر گیا۔ اور اس پر پھر دلیل جو انہوں نے ذکر کی ہماری حدیث کی کتابوں میں ہے، مقاصد محرمہ میں شیخ اعظم انصاری نے بھی ذکر کیا اس روایت کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صلوات سارے پڑھو بلند آواز سے۔ اس روایت کو دلیل کے طور پر ذکر کیا کہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، صفوان ان کا نام ہے، صفوان بن مہران جمال۔ جمال پیشہ ہے، جمل اونٹ کو کہتے ہیں، تو جمال جس نے اونٹ رکھے ہوتے تھے، اونٹوں کا زمانہ ہوتا تھا، بار برداری کے لیے اور قافلے چلتے تھے، سامان لانا لے جانا، تو اونٹ لیے جاتے تھے، دیے جاتے تھے۔ اس صفوان نے امام کاظم علیہ السلام کا صحابی ہے، شاگرد ہے، اونٹ رکھے ہوئے تھے۔ ہارون عباسی حج کے لیے تیار ہوا اور صفوان سے اونٹ لیے کرائے پر، معاملہ ان کا طے ہو گیا، اجرت طے ہو گئی۔ امام کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو امام نے صفوان سے فرمایا ایک ملاقات میں، صفوان میں نے سنا ہے کہ تو نے اپنے اونٹ کرائے پر ہارون کو دیے۔ جی آقا، ہارون حج کے لیے جا رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ تھا کہ میں نے کسی غلط کام کے لیے تو نہیں دی، حج کے لیے جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آقا میں خود ساتھ نہیں جا رہا، باقی جو میرے وہ ملازمین ہیں، خادمین ہیں، وہ جائیں گے ساتھ۔ اب امام کا جواب سنی، امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان ٹھیک ہے، ہارون حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ بتا، یہ تو تیری تمنا ہے نا کہ ہارون حج کے لیے جائے، پھر حج کر کے چند مہینوں کے بعد خیریت کے ساتھ زندہ سلامت واپس آئے، یہ تو تیری تمنا ہے؟ آج کل کے زمانے کا تو حج نہیں ہے کہ 25 دن کا وہ پیکج ہے اور 30 دن کا پیکج ہے، اور وہ اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، مکہ مدینہ، لوگ بیت المقدس تک کی زیارات کر کے لوٹتے تھے، 6 ماہ لگ جاتے تھے سفر میں۔ یہ تیری خواہش ہے کہ ہارون خیریت سے واپس آئے؟ جی آقا یہ تو خواہش ہے، اگر وہ زندہ نہ آیا تو کرایہ کون دے گا میرے اونٹوں کا؟ اس وقت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ہارون، اپنا صفوان، تو نے یہ نہ سوچا کہ ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی حرام ہے، ظالم کی زندگی کی خواہش کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ ہے پل صراط، یہ ہے جو بال سے زیادہ باریک۔ امام کی خدمت میں بیٹھنے والا اس باریکی کو نہ سمجھ سکا، ہمارا کیا بنے گا؟ امام پردہ غیب میں، علماء کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ خاص نہیں ہے، جی کیا بنے گا ہمارا؟ لیکن اللہ جانتا ہے وہ ایسا مومن تھا، جب اس کو پتہ چلا نا کہ میرے اتنے سارے عمل سے معصیت خدا لازم آتی ہے، اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے، اس نے سارے اونٹ بیچ دیے، اس نے وہ کاروبار ہی ختم کر دیا جس سے معصیت خدا کا اندیشہ تھا۔ ہم اسی میزان پہ اپنے آپ کو تولیں، کیا ہمارے اندر وہ خوف خدا، وہ اطاعت امام کی منزل ہے کہ ہم ایسا کر پائیں گے؟ چھوڑ دیا وہ کاروبار، ختم کر دیا۔ یہ ہے میرے دوستو مومنین کرام، یہ ہے پل صراط، یہ ہے پل صراط۔ نہ ظالم بننا، نہ ظالم کے طرفدار بننا، نہ ظالم کے مددگار بننا۔ قرآن مجید کی اس آیت کو ہمیشہ سامنے رکھیے اور انتخابات میں بھی سامنے رکھیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ،
ظالموں کی طرف جھکاؤ بھی پیدا نہ کرنا، ظالم کے لیے دل میں نرم گوشہ بھی نہ رکھنا، ورنہ جہنم کی آگ تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اہل بیت علیہ السلام کا جو مکتب ہے نا، یہ ہمیں مظلوم کی نصرت، مظلوم کی حمایت، مظلوم کی مدد سکھاتا ہے۔ اب ذرا نظام دیکھیے، صفوان کو اونٹ دینے سے بھی روک دیا، لیکن علی ابن یقطین جب آیا امام کی خدمت میں، آقا مجھے ہارون نے وزارت عظمیٰ کی پیشکش کی ہے تو میں اس منصب کو قبول کر لوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں تم قبول کرو، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ اور فرمایا اگر ایک وعدہ آج تم کرو گے نا، ایک چیز کی ضمانت دو، پھر تم اس عہدے کو قبول کر لو، اور 3 باتوں کی ضمانت میں موسیٰ کاظم دینے کو تیار ہوں۔ فرمایا تم مجھ سے وعدہ کرو، ضمانت دو اس بات کی کہ میرے محبوں اور میرے شیعوں کے کام کرو گے، یہ وعدہ تم کرو، اور میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں لوہا تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا، زندان کی چھت تجھ پر سایہ نہیں کرے گی، اور زندگی میں کبھی بھی فقر و غربت کا سامنا نہیں کرو گے۔ یہی خوف ہوتے ہیں نا لوگوں کو، اوہو پتہ چل جائے گا میری نوکری چلی جائے گی، کھاؤں پیوں گا کہاں سے پھر، یا میں پھر وہ زندان میں ڈال دیا جاؤں گا، یا پھر مجھے مار دیا جائے گا۔ امام نے وہ 3 باتوں کی ضمانت لے لی۔ میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ بظاہر اس طرح کے واقعات جو امام معصوم کی گفتگو اپنے کسی خاص شیعہ کے ساتھ ہوتی ہے، حقیقت میں وہ امام علیہ السلام کا جو وعدہ ہے وہ قیامت تک آنے والے ہر شیعہ کے لیے، ہر شیعہ کے لیے۔ بالآخر علی بن یقطین نے وزارت عظمیٰ کو قبول کر لی، اور میں بڑی ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہوں، اسی روایت کی بنیاد پر ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے ظالم حکومت میں نوکری جائز نہیں ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے کفارۃ عمل السلطان الاحسان الی الاخوان، ظالم حکومت میں نوکری کا جو کفارہ ہے وہ اہل ایمان کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اہل ایمان کے جائز کام کرو، ان کی مشکلات میں آسانی لاؤ، اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ خدا کی قسم مومن کے مومن پر جو حقوق ہے ان میں یہ موجود ہے حق، اور اتنی تاکید کے ساتھ ائمہ اہل بیت نے فرمایا تم کسی عہدے پر ہو، کسی سیٹ پر بیٹھے ہو، تم اس مومن کی مشکل حل کر سکتے ہو تو خود کرو، کروا سکتے ہو تو کرواؤ۔ حدیث معصوم ہے کسی مومن کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چل کے جانا، چاہے اس کی حاجت پوری ہو نہ ہو، اس کا کام ہو نہ ہو، تمہارا خالی چل کے جانا، کوشش کرنا، ایک ایک قدم پر کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے جتنا ثواب اللہ تیرے نام اعمال میں لے گا۔ اللہ سب اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم نامی ایک مومن علی بن یقطین کے پاس آیا،
علی بن یقطین نے غلام کے ذریعے کہلا بھیجا کہ میرے پاس نا آج وقت نہیں ہے ملاقات کے لیے، واپس چلا گیا۔ حج کے ایام میں علی بن یقطین جب مدینے آیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے در اقدس پر سلام کے لیے، تو امام کاظم علیہ السلام نے غلام کے ذریعے پیغام بھجوایا، جاؤ علی بن یقطین سے کہہ دو اگر ابراہیم کے لیے تیرے پاس وقت نہیں، تیرے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ معلوم ہوا امام ہمارے اعمال سے واقف ہے۔ پشیمان ہوا، نادم ہوا، فرزند رسول میری خطا کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ فرمایا جاؤ ابراہیم کو پہلے راضی کر کے آؤ۔ آقا پھر تو حج کے ایام تو گزر جائیں گے، حج کے تو چند دن رہ گئے، کہاں مدینہ کہاں بغداد؟ آقا نے فرمایا اس کا بندوبست میں کرتا ہوں، تم جنت البقیع میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک تیار ناکہ ملے گا، اس پہ سوار ہو جانا، چشم زدن میں تمہیں بغداد پہنچائے گا۔ ابراہیم کو راضی کر کے آؤ اور اس کی رضا حاصل کر کے آؤ۔ جنت البقیع میں پہنچا، تیار ناکہ ملا، سوار ہوا، چشم زدن میں ابراہیم کے دروازے پر دق الباب، ابراہیم باہر نکلا، دیکھا علی بن یقطین وقت کا وزیر اعظم میرے دروازے پر۔ ابراہیم میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے تمہیں ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا تھا، میرے امام نے مجھے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا، میری اس حرکت کی وجہ سے میرے زمانے کا امام مجھ سے ناراض ہے، میں نا تجھ سے رضا طلب کرنے آیا ہوں۔ کہا میں آپ سے راضی ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں، مجھے تیری رضا کی مہر چاہیے۔ کیا مہر چاہیے؟ کہا میں، علی بن یقطین کہتے میں زمین پہ لیٹتا ہوں، تم اپنا پاؤں خاک آلود کر کے میرے چہرے پہ رکھو، یہ تمہاری رضا کی مہر، جا کے امام وقت کو دکھاؤ۔ علی بن یقطین زمین پر لیٹا، ابراہیم نے پاؤں خاک آلود کیا، علی بن یقطین کے چہرے پر پاؤں رکھا، اس کی رضا کی مہر لگوا کر جب مدینے پہنچا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دروازے پر انتظار کر رہے تھے۔ ہے دوستو، آئیں آج اس قیدی کو رو لیں، جس کا لقب ہو گیا اسیر بغداد، جس کا لقب ہو گیا مسموم بغداد۔ رب کریم کا شکر ادا کیا کرو جب تمہاری آنکھ میں آنسو آئے۔ یہ جانتے ہو عزاداری کے یہ جو جب مصائب پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، میں حدیث پڑھنے لگا امام کی، جب آل رسول کے دکھ بیان ہو رہے ہوتے ہیں، مصائب بیان ہوتے ہیں، چھٹے امام نے فرمایا نفس المحموم لہم نہ تسبیح، ہمارے مصائب سن کر خالی تم سانس بھی لیتے ہو اللہ کی تسبیح بنتا۔ یہ گریا، یہ آل رسول کے دکھوں میں رونا، امام معصوم فرماتے ہیں یہ آنسو کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ۔ خدا کوئی غم نہ دے۔ اس آقا کی زندگی میں سیرت میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں۔ لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، لا یزال ینتقل من سجن الی سجن، امام موسیٰ کاظم کی ساری زندگی کیا تھی؟ ایک قید خانے سے دوسرا قید خانہ، دوسرے قید خانے سے تیسرا قید خانہ، ایک قید خانے میں ڈالا جاتا تھا، داروغہ زندان سے ہارون تقاضا کرتا تھا اس قیدی پہ ظلم کیا جائے،
لیکن جب زندان والے امام کی سیرت عبادت کو دیکھتے تھے تو امام کے گرویدہ ہو جاتے تھے، وہ امام پہ ظلم نہیں کرتے تھے، پھر ان کا زندان بدل دیا جاتا تھا۔ پہلے بصرہ میں قید رکھا گیا، بصرہ کے داروغہ زندان نے قید رکھنے سے انکار کر دیا، پھر بغداد میں قید کیا گیا، فضل ابن ربی کے قید خانے میں امام کو قید کیا گیا۔ عزادارو، فضل ابن ربی کے اتباع کا قید تھے، دن روزے میں گزرتا تھا، رات عبادت میں۔ تو فضل ابن ربی نے ایک محب اہل بیت، شیعہ اہل بیت کو، جس کو جانتا تھا، ایک دن کہتا ہے آ میں تجھے تیرے امام کی زیارت کرواؤں۔ اپنے امام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آ میں تجھے زیارت کرواؤں۔ زندان کی ایک طرف سے روشن دان تھا، اندر جھانکنے کے لیے ایک جگہ تھی، کہتا ہے یہاں سے اندر دیکھ، اپنے امام کی زیارت کر لے۔ اس نے بڑے غور سے دیکھا، دیکھ کے کہتا ہے فضل ابن ربی سے، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ مذاق کیا میرے ساتھ؟ کہتا ہے امام کی زیارت کر لے۔ یا زندان میں تو ایک چادر کے سوا مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کہتے میں نے مذاق نہیں کیا، وہی تیرے زمانے کا امام۔ عزاداروں میں ذمہ داری سے عرض کرنے لگے، آل محمد کے گھرانے میں 2 معصوم ایسے ہیں کہ جن کی شہادت سے پہلے ان کے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تھا۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جن کے بدن کا گوشت ختم ہو گیا تھا۔ پہلی ہستی رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ جن کے لیے لفظ اسارت کا خیال سیدہ طاہرہ کا وجود ایک سائے کی مانند، اور دوسری ہستی تیرا 7واں امام اسیر بغداد امام حسین۔ اجرکم علی اللہ، صبح کی نماز قیدی ادا کرتا، سجدہ خالق میں سر رکھتے، نماز ظہر کے وقت سر اٹھاتے، اتنے لمبے سجدے۔ نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد سر رکھتے، نماز عصر کے وقت سر اٹھاتے، پھر سجدے میں سر رکھتے، مغربین کے وقت سر اٹھاتے۔ اگر اجازت دو تو مجھے نا زندان میں امام کی ایک دعا یاد آ رہی ہے۔ سجدے کی حالت میں امام دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک ان تفرغنی لعبادتک، میرا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے خلوت اور تنہائی میں عبادت کا، اے اللہ مجھے ایک موقع ایسا عطا کر، ایک ایسا مقام جہاں میں خلوت اور تنہائی میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے وہ مقام مجھے۔ اور جب فضل ابن ربی نے بھی امام پر مزید ظلم کرنے سے انکار کر دیا، سندھی ابن شاہ ایک یہودی تھا جس کی قید میں امام کو دیا، یہ بڑا ظالم انسان تھا۔ یہ جو زندان تھا، خدا کی قسم اتنا تاریخ زندان تھا،
اس کے لیے تاریخ میں جملہ ہے، یہ جو زندان تھا نا امام کا، ایامہ مثل لیالی مظلمہ، اس زندان میں نہیں پتہ چلتا تھا دن کب طلوع ہوا اور دن کب غروب ہوا، دن مثل سیاہ راتوں کے تھے۔ اور آپ امام کاظم علیہ السلام کا زیارت نامہ پڑھ لیں، آپ کے گریے کے لیے زیارت نامے کے یہ لفظ کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ السلام علی المعذب فی قعر السجون وظلم المطامیر، میرا سلام اس مظلوم پر جسے زندانوں میں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی گئی۔ ایک آقا زندان میں پھر آقا کو کوڑے مارتا تھا، یہ زندگی نہیں۔ المعذب، طرح طرح کے عذاب دیے گئے، فی قعر السجون وظلم المطامیر۔ خدا کرے میں اس جملے کا ترجمہ سمجھا سکوں۔ ظلم المطامیر، تاریک گڑھے، متمورہ گڑھے کو کہتے ہیں۔ یہ زمین کے اندر گڑھے کھودے ہوئے تھے جن میں امام کو قید رکھا گیا۔ اور اگلا جملہ زیارت کا سنو گے، السلام علی الزساق المرزوز بحلق القیود، میرا سلام اس قیدی پر زنجیروں کے بوجھ نے جس کی پنڈلیوں کا گوشت ختم کر دیا تھا، جن کی پنڈلی کی ہڈیوں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس ازادارو، مزید لمبے مصائب کا وقت نہیں رہا۔ آقا کا شبیہ تابوت برآمد ہوگا۔ اسی زندان میں آقا کو زہر دیا گیا۔ آؤ نا مل کے پرسہ پیش کریں بنت پیغمبر کی بارگاہ میں۔ ہمارے پاس رسم یہی ہے نا، ورثہ سے کرتے ہو نا، آؤ رخ اپنے دل روانہ کرو مشہد مقدس۔ اے مولا رضا، آپ کے بابا کا پرسہ ہم سے قبول، اپنے دل روانہ کرو قوم کی طرف۔ اے معصوم ہے قوم بھی اپنے بابا کا پرسہ ہم سے، آپ کے بابا کا پرسہ۔ اجرکم علی اللہ۔ شہادت ہوئی آقا کی۔ یہ جانتے ہو کہ ابھی شبیہ تابوت برآمد ہوگی، زیارت بھی کرو گے، کندھا بھی دو گے، بوسہ بھی دو گے، یہ پتہ کیا یہ کیوں حسرتے ہیں؟ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے قوم شیعہ کا۔ 19 بیٹے وطن میں اور جنازہ اٹھانے کے لیے 4 مزدور بلائے گئے، مزدور بلائے گئے، مزدور امام کا جنازہ اٹھانے کے لیے۔ ازادار مظلوم کا جنازہ تھا اور یہ جو مزدور تھے آواز لگا رہے تھے، لوگوں جس نے رافضیوں کا امام دیکھنا ہو اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ مزدور اسیر بغداد کا جنازہ اٹھا کے لائے۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے، لا کے پل بغداد پہ رکھا نہیں، بس چھوڑ دیا جنازہ۔ یہ قیدی ہے جس کی شہادت کے بعد بھی جس کے زنجیر نہیں اتارے گئے۔ لوگ کہتے تھے طبعی موت ہے۔ ایک مومن آگے بڑھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے پہ آپ حجت خدا ہیں، ابن شہید ہیں، آقا خود بتائیے طبعی موت ہے یا شہادت؟ 3 بار زبان مبارک سے نکلا، قتلن قتلن قتلا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور ان کا چچا زاد بڑھا اور جنازہ لیا، ایک قیمتی کفن ملا
مکمل قرآن پاک جس پر تحریر تھا. بس تابوت لے آئیے گا. آخری جملہ سن لو. میں عرض کروں گا اے اسیر بغداد، اے اسیر بغداد، آپ کی شہادت بڑی مظلومانہ عالم غربت میں شہادت، نہ بیٹیوں میں سے کوئی پاس تھا نہ بیٹوں میں سے کوئی پاس تھا، لیکن آقا پھر بھی آپ کو کفن تو ملا، غسل تو ملا. آئے قربان جائے فرزند زہرا. عزادارو کربلا سے جب سید سجاد چلے، بے گورو کفن لاشا غریب کربلا کا کوئی نہ تھا. مظلوم حسین کا جنازہ اٹھانے والا ماتم حسین.